اور جب ان پہ نازل ہونے والی کتاب کا بیان فرمایا تو فرمایا والقرآن الحکیم. جب نبی کی رسالت کو، ان کے منصب اور عہدے کو اور ان کے رسول ہونے کو بیان فرمایا تو فرمایا انک لمن المرسلین. اور جب بتا دیا زمانے کو کہ نبی کا راستہ ہی میرا راستہ ہے تو فرمایا علی صراط مستقیم. اور جب سینہ مبارک کو بیان فرمایا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اور جب پیٹھ مبارک کا بیان فرمایا تو فرمایا الذی ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اور جب کہا کہ اے محبوب دنیا کے سارے لوگوں کا چرچا کتنا بڑا ہو جائے، کتنے اونچے ہو جائے، کتنی ان کو بلندیاں مل جائے، کتنے مرتبے مل جائیں، لیکن کسی کا مرتبہ اے محبوب آپ کے برابر نہیں ہو سکتا. تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک. محبوبہ تیرا مرتبہ کوئی اور اونچا کرنے والا نہیں بلکہ میری ذات ہے. میں تیرے محبوب ہے محبوبہ تیرے مرتبے نے اتنا اونچا تے بلندی کر دیا گا کہ پوری کائنات جس کو شان ملے گی تو آپ کے صدقے میں ملے گی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا تو تیرے صدقے. نوح نجی اللہ کو اللہ نے نبوت کا پیغام جو ہے نبوت کا جو ہے انہیں منصب عطا فرمایا تو آپ کے صدقے میں. ابراہیم خلیل اللہ کو جو خلت عطا فرمائی آپ کے صدقے میں. اسماعیل ذبیح اللہ کو نبی بنایا آپ کے صدقے میں. جتنے بھی رسول آئے جس کو جو ملا محبوب آپ کے صدقے میں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ اب بتاؤ آدم علیہ السلام کو ضرورت مصطفیٰ کی ہے، نوح نجی اللہ کو ضرورت بولتے رہے مصطفیٰ کی ہے، آدم صفی اللہ کو ضرورت، پوری کائنات کو ضرورت مصطفیٰ کی ہے. اور یہ ضرورت مصطفیٰ کی ضرورت کیوں ہوئی، یہ کس نے دی؟ یہ رب نے فرمایا میرے محبوب کے بغیر چارہ نہیں. نبیوں کو نبوت ملی تو آپ کے صدقے میں، رسولوں کو رسالت ملی تو آپ کے صدقے میں، جس کو جو ملا ولیوں کو ولایت ملی تو حضور کے صدقے میں. اب مجھے بتائیے کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی عالم، کوئی پرہیزگاری، کسی کی نماز، کسی کا روزہ، کسی کے اعمال، کسی کا علم قبول ہو سکتا ہے جب تک مصطفیٰ راضی نہ ہو؟ نہیں نہ ہو سکتا. تو معیار ترکھڑی جڑی تسی بنانی ہے، ترازو جڑا قائم کرنا ہے، وہ اپنا دماغ نہ کرو اے دیکھو کہ حضور کی محبت کرتا ہے کہ نہیں. اگر حضور کی محبت ہے مفتی صاحب کو، شاہ صاحب کو، سید صاحب کو، مولانا صاحب کو، پیر صاحب کو، حاجی صاحب کو، نمازی صاحب کو، وزیر صاحب کو، مشیر صاحب کو، امیر صاحب کو، مسلمان کہلانے والے کو کیا حضور سے محبت ہے؟ اگر دیکھو محبت ہے تو یہ مومن ہے. چلا حضور دا نہیں بنیا تے تہاڈا بن سکتا ہے؟ نہیں نہ بن سکتا. تے حضور دا در تے حضور دی محبت دل وچ ہوے تے تاں اے سادہ بن سکتا ہے کیونکہ حضور دے نال محبت کرتا ہے. تے جے محبت والوں کے قریب بیٹھو گے، جاؤ گے آپ شادرہ شریف، جاؤ گے آپ بغداد شریف، جاؤ گے آپ جو ہے امام حسین کے روزے پہ، جاؤ گے حضور کے غلاموں کے روزے پر، جاؤ گے مجدد الفسانی کے روزے پر، جاؤ گے بریلی کے امام احمد رضا کی بارگاہ میں، وہاں سے محبت ملے گی. کیا ملے گی؟ محبت ملے گی. ارے اعلیٰ حضرت کسی عام عالم کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت نام ہی اعلیٰ حضرت ہے، یعنی لقب ہی اعلیٰ حضرت ہے. نام تو اس کا احمد رضا ہے، عبد المصطفیٰ احمد رضا ہے. ہاں خوف نہ رکھ ذرا رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. کیوں کہ میرے مصطفیٰ کی جب تعریف و توصیف انہوں نے بیان کی تو ہدایت بخشش ان کا جو دیوان ہے، اعلیٰ حضرت کا جو دیوان ہے، اور نوجوانوں میسج لے جاؤ جو ان کا دیوان ہے. علامہ اقبال نے بھی لکھا، بہت سارے شعراء ہوئے، انہوں نے اپنی محبت کا پیغام دیا کہ نہیں دیا؟ دیا. لیکن جو اعلیٰ حضرت نے دیا کمال کر دیا. اعلیٰ حضرت نے ان کی ذات کے بارے میں بھی بیان کیا، ان کی صفات کے بارے میں بھی بیان کیا، اور مدینے کے تاجدار کے تعلق سے یوں فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ
کا پسینہ اگر حضور کی پیشانی مبارک سے پسینہ بہ رہا تھا، ایک صحابیہ نے اس کو جو ہے چھوٹی سی شیشی میں جمع کر لیا، بدن پہ لگایا، شادی میں چلی گئی، ساری عورتیں پوچھنے لگیاں کہ آج تو خوشبو کتوں لے کے آئی ہے، اے خوشبو تے مشک و عنبر تو بھی تے ہر خوشبو تو ود کے ہے۔ وہ آنکھن لگی کوئی دنیا دی خوشبو نہیں لے کے آئی، میں جڑی خوشبو لے کے آئی ہاں حضور دا پسینہ ہے جڑا ساری خوشبوؤں کے اوپر ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جو مسلک امام اعظم ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ مسلک اولیاء، مسلک اہل سنت کا نعرہ بھی لگایا جائے۔ ہمارے ایک محب نے بولا کہ مسلک اہل سنت، کیونکہ آج لوگ اپنے آپ کو سنی اہل سنت وہ لوگ لکھ رہے ہیں جڑا سنی آئی نہیں، جڑا سنی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت لکھ رہا ہے۔ تے اسی اہل سنت تاں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میں یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وستفترق امتی على 73 ملة۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگو سنو سنو غور سے سنو، آپ بھی توجہ سے سنیں، میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بے شک بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے تھے۔ کتنے ہو گئے تھے؟ 72 فرقے ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بولو یار، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو ہو رہے ہیں فرقے، چل رہے ہیں نہیں چل رہے، اور یہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، یہ فرقوں میں لوگ بڑھتے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کلہم فی النار، اللہ اکبر۔ یہ ڈگری کون دے رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرما رہے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سب کے سب کیا جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس رستے تے میں چلتا ہے تے میرے صحابہ چلتے ہیں وہ جنت کا رستہ ہے۔ انہیں تے مسئلہ اور بن گیا، 14ویں صدی 15ویں صدی وچ آ کے ہر بندہ کہندا میں صدیق اکبر نوں مندا۔ صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے سارے لوگ؟ ہر فرقے والا کہتا ہے میں صحابہ کو مانتا ہوں، میں نبی کو مانتا ہوں، لیکن صحابہ نے وراثت کس کو دی؟ صحابہ نے وراثت کس کو دی؟ صحابہ کی جو وراثت دی وہ تابعین نے دی۔ بولو سبحان، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بولو سبحان۔ صحابہ کی وراثت تابعین نے لی، تابعین کی وراثت تبع تابعین نے لی، اور ان کے ساتھ ائمہ مجتہدین نے لی۔ وہی وراثت امام اعظم ابو حنیفہ نے لی، وہی وراثت امام شافعی نے لی، وہی وراثت حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے لی، وہی وراثت حضرت سیدنا امام مالک نے لی، وہی وراثت چلتے چلتے تمام اولیاء اللہ کے سردار حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے لی، وہی وراثت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے لی، وہی وراثت حضرت سیدنا بابا فرید الدین گجے شکر نے لی، وہی وراثت حضرت صابر پاک کلیری نے لی، وہی وراثت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لی، وہی وراثت حضرت سیدنا غلام شاہ بادشاہ کے پاس آ گئی، وہی وراثت حضرت سیدنا شاہ فرید الدین کشتواڑی کے پاس آ گئی، وہی وراثت شاہ اسرار الدین کے پاس آ گئی۔ اگر وراثت شاہ اسرار الدین کے پاس نہیں ہوتی، ایک مثال دے رہا ہوں، تو پنڈت زادے کو یہ نہیں کہہ دیتے آج تم میری بازی دینی ہے، اٹھ کھڑا ہو جا، زندہ ہو جا۔ لوگ آکھن لگے تے مر گیا ہے، فرمایا نہیں مرا تو ہوگا مگر میری بازی اس نے ابھی دینی ہے، ہم کھیل لیتے، بچپنے کا عالم تھا۔ آپ نے فرمایا کن باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہو گیا نہیں کھڑا؟ کرامت مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں؟ اور مومنوں میں، مسلمانوں میں جس چیز کا تواتر ہو جائے، جو چیز جو ہے کثرت کے ساتھ جس چیز کی روایت ہو، تواتر ہو، کبھی جھوٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے؟ نہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کبھی جھوٹ پہ اتفاق نہیں کر سکتی، مجتمع جمع نہیں ہو سکتی۔
تو چاہے وہ کرامت کا معاملہ ہو چاہے معجزات کا معاملہ ہو، ورنہ تو معجزے کا انکار کرتے گا، کہیں گے یار چاند کے تو ٹکڑے کیسے ہوئے، ہم نہیں مانتے، آپ کوئی رد کرو گے، کیسے کرو گے؟ نہیں، گویا کہ امت، جمہور امت کا اس چیز پہ فیصلہ اور اتفاق ہو گیا، چاہے وہ معجزہ ہو چاہے کرامت ہو، تو حضور کی امت جھوٹ پہ متفق نہیں ہو سکتی۔ تو حضور کی محبت تھی اعلیٰ حضرت کے دل میں، سمجھ رہے آپ؟ تھی کہ نہیں تھی؟ تھی اور ہے، بلکہ وہ لوگ تو نبی تو زندہ ہی اپنی قبروں کے اندر، جو نبی کو ماننے والے وہ بھی زندہ رہتے ہیں، ہے نا، ہے نا؟ جنا عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، جینا عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہ مردے، شک ہوئی تے ویکھ لے جا کے قبراں تے دیوے بلدے۔ مجدد الفسانی سرہندی کے مزار پہ جا کے دیکھو، ہر قبر بھی برابر، ہر قبر بھی برابر، بولو ہر قبر برابر ہے؟ اگر ہر قبر برابر ہوتی تو کہیں خوشبو آتی، کہیں کچھ اور ہے معاملہ، لیکن جب مجدد الفسانی کے مزار پہ چلے جاؤ تو خوشبو آتی ہے، کیا آتی ہے؟ خوشبو ہی الگ آتی ہے۔ وہ اوپر سے جو خوشبو ڈالتے ہیں مزاروں پہ، چادروں کا انہوں نے نہیں کہا کہ 50 چادریں چڑھاؤ، یہ ولی نے نہیں کہا، یہ تو ان کے اعزاز کے لیے ایک ہی چادر چڑھ جائے وہ بھی کافی ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جتنی چادریں چڑھانی ہیں، جتنا کچھ اور کرنا ہے، جتنی تم نیازوں پہ لاکھوں اور ہزاروں روپیہ خرچیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں میرا نام ہو جائے، بڑا چودھری صاحب ہے، بڑا خان صاحب ہے، فلانا صاحب ہے، بڑا شاہ صاحب ہے، نام کرنے کے لیے اگر کوئی کام کریں گے یہ ریاکاری میں ہے۔ اتنا آپ اگر خرچنا چاہتے ہیں تو مدرسوں میں خرچو، کہاں خرچنا ہے؟ مدرسوں میں خرچو۔ میں ایک بات بتاؤں، چاہے آدمی کتنا بڑا ملازم بن جائے، افسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، کچھ بھی بن جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک ایسی ملازمت ہے جس کے لیے حضور نے سنتیں دی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عالم بننا اور متعلم بننا، یعنی طالب علم بننا، قرآن سکھانے والا بننا اور قرآن سیکھنے والا بننا۔ تو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے، بہترین اور اچھا وہ ہے جو تم میں قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ لیکن قرآن سیکھیں گے کیسے؟ عالم کی بارگاہ میں جا کے سیکھیں گے نا، عالم سے سیکھا جائے گا۔ عالم کہتے ہیں جاننے والے، جو قرآن کو جاننے والا ہے اسی سے قرآن سیکھیں گے نا۔ جو ڈاکٹری جانتا ہے اس کے پاس جائیں گے تبھی ڈاکٹری سیکھو گے نا۔ کسی دکاندار کے پاس جا کے ڈاکٹری سیکھ سکتا ہے کوئی؟ ٹیلر ماسٹر کے پاس سیکھ سکتا ہے؟ نہیں، اس کے پاس اسی کا شعبہ سیکھنا ہوگا، اسی کی جو ہے لیاقت، جو صلاحیت ہوگی وہی تمہیں آ سکتی ہے۔ لیکن جب قرآن سیکھنا ہے تو مدرسے میں جانا ہوگا، مسجد میں جانا ہوگا، اپنے امام کے پاس جانا ہوگا، عالم صاحب کے پاس جانا ہوگا، مفتی صاحب کے پاس جانا ہوگا، اور مفتی صاحب بتائیں گے کہ قرآن کے ترجمے بہت سارے لوگوں نے لکھ دیے، وہ ترجمہ پڑھو جس ترجمے کے اندر اللہ کے نبی کی عزتیں اور صفتیں اور رفعتیں بیان کی گئی ہیں، جس قرآن کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم۔ بہت سارے لوگوں نے سورہ بقرہ کی ابتدا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم کا ترجمہ کیا کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ بولو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو۔ تو ایمان والوں کو، ہم جیسوں کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے، ویسے جو ولی اللہ صحابہ اکرام ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن چلو مان لیجئے ان کے مطابق وہ ان کو بھی دھوکہ دیں، ان کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ انصاف سے، کیا خدا کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیوں؟ دھوکہ کس کو لگتا ہے؟ دھوکہ لگتا ہے اس کو ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا، جس کو پتہ نہیں ہوتا۔ دھوکہ دے دیا، جیب کاٹ دیا،
ایسے لے کے چلا گیا، یا آپ کو آگے تک لیں گے، آپ کو راستہ معلوم نہیں، آپ کو وہیں چھوڑ کے چلا گیا، آپ نے کہنا دھوکہ دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب ترجمہ جو نیچے قرآن پاک کا، خدا کا کلام ہے قرآن، ہے بولو بے شک، بولو اللہ کا کلام ہے نا، ہے نا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو شک کرے قرآن کے اندر، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کافر ہوگا، بولو۔ اس میں کیوں آہستہ بولتے ہو؟ کافر ہے، بولو۔ رب نے تو فرمایا قل یا ایھا الکافرون، او کافرو لا اعبد ما تعبدون، محبوبہ مدینے دے تاجدارا لوکاں نو دس دیو لا اعبد ما تعبدون، جدی میں عبادت کردا تسی دی عبادت نہیں کرتے ہو۔ میں رب کی عبادت کرتا ہوں، تم جو ہے رب کے علاوہ کبھی درختوں کی عبادت کرتے ہو، کبھی سورج کی عبادت کرتے ہو، کبھی پتھروں کی عبادت کرتے ہو۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ہے۔ تو اب ترجمہ کیا لوگوں نے کہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب خدا، لیکن میں بریلی کی سرزمین پہ پہنچا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا اے امام احمد رضا آپ بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ توجہ ادھر توجہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا یہ ترجمہ نہیں کہ خدا کو دھوکہ دیتے، بلکہ یہ خدا کو دھوکہ دیا چاہتے ہیں، خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں لیکن دھوکہ دے نہیں سکتے، اور نہ خدا دھوکے میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے سب کو علم عطا فرمایا، وہ تو سب کچھ جانتا ہے کہ نہیں، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ لہذا اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں، اولیاء کا دامن تھامیں۔ کس کا دامن تھامیں؟ اولیاء اللہ کا دامن۔ اچھا اولیاء کا دامن ہم نے کیوں تھاما؟ اس لیے تھاما کہ